وبالسند المتصل الى الامام الحماني عن المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفضله وبركاته امين. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تصوم شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشه فقلت وليس يقول الله عز وجل وسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش الحساب يحلف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. اس باب میں بتانا مقصود ہے کہ جو شخص کوئی بات سنے، علم کی کوئی بات اور پوری طرح اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو کہنے والے سے مراجعت کرے، کہنے والے سے دوبارہ پوچھے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، حتیٰ یعرفہ، تاکہ وہ اس کی صحیح معرفت کو حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ طالب علم کا کام صرف سر ہلانا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی اشکال پیدا ہو تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ مراجعات کرے استاد سے اور اس کو پوچھے یہاں تک کہ اس کو پورا علم حاصل ہو جائے۔ اس میں روایت نقل کی ہے حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعه، وہ نہیں سنتی تھی کوئی بات جو ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو مگر وہ مراجعات کرتی تھی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ تعریفہ، یہاں تک کہ اس کو وہ معرفت امتیاز دے جاتی۔ اس کی ایک مثال آگے دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو مراجعات فرماتی تھی، اس کی مثال دی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من حسب عذب، اس شخص سے حساب لے لیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ بات آپ نے فرمائی تو حضرت عائشہ نے کہا، اس پر یہ مثال پیش کیا، اولیس یقول اللہ عز وجل، کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اس کے تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو وہاں حساب تو ہے لیکن آسان ہے، اور آسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو عذاب نہ ہو، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے بھی حساب لے لیا جائے گا وہ عذاب کا شکار بنے گا۔ یہ اشکال پیش کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ قالت، حضرت فرماتی فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ انما ذالک الارض، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھیں جن کے اعمال نامے دیے جائیں گے ان کے لیے حساب آسان ہوگا، تو وہ حساب آسان کیا ہوگا؟ عرض ہوگا، پیش کرنا، بس پیشی ہوگی، مجھے تمہارے اعمال باقاعدہ سوال جواب نہیں ہوگا۔ ولیکن من نوقش حساب، لیکن جس شخص سے حساب میں مناقشہ کر دیا، مناقشہ کے معنی یہ کہ جس میں سوال جواب ہوں، مناقشہ کہتے ہیں، مباحثے کو بھی کہتے ہیں، اور دو آدمی اگر سوال جواب کر رہے ہوں تو اس کو بھی مناقشہ کہا جاتا ہے۔
تو اگر کسی سے حساب کے اندر مناقشہ کر لیا گیا، یعنی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سوال جواب کو یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کام کیوں کیا تھا، تو یہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حساب اگر باقاعدہ لیا جائے جز رسی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ ہو، تو پھر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو بچ سکے عذاب سے، اس واسطے کہ کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے زندگی میں ہو جاتی ہے۔ جی ابو البيت من الشاهد الغائب قاله ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد وهو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال يعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه: اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعت اذناي ووعاه قلبي وابصرت عيناي حين تكلم بي حمد الله واثنى عليه، ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيد عصيا ولا صارا بدم ولا صارا بحربة قريبة. باب لیبلغ العلم صاحب الغائب، علم کی باتیں جو شخص موجود ہو علم کی مجلس میں، وہ علم کی باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے جو موجود نہیں پائے۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس کہ لیبلغ صاحب الغائب، جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو بات پہنچائیں، یہ مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہی بات آئی ہے، اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور آگے کا جو سند کے ساتھ جس روایت کی ہے وہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت کی ہے۔ اس کو سعید مقبولی روایت کر رہے ہیں عن ابی شریح، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ قال لعمرو بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ، انہوں نے یہ بات فرمائی عمرو بن سعید سے جبکہ عمرو بن سعید لشکر بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جبکہ یزید کی حکومت قائم ہو گئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد، اور آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور خود اپنی خلافت قائم کرنی تھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں بھی شروع میں، اور یعنی اور بعض صحابہ کرام تو وہ تھے جنہوں نے بیعت کر لی تھی یزید کے ہاتھ پر، بعض ایسے تھے کہ جو بیعت تو نہیں کی تھی مگر وہ کنارہ کش رہے اور نہ انہوں نے بیعت کی نہ انہوں نے کوئی لڑائی شروع کی یزید کے خلاف۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اس کے خلاف خلافت قائم کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا، اور پھر کوفے والوں نے ان کو بلایا اور پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یزید کو اس بات پر بڑا غم و غصہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت میرے خلاف کیسے قائم کر دی۔ چنانچہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ ان پر حملہ کیا جائے اور حملہ کر کے ان کی خلافت کو وہاں سے ختم کیا۔
اس غرض کے لیے جو اس کی حکومت کے مختلف کارندے تھے ان کو اس نے حکم دیا کہ تم فوجیں جمع کرو اور جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے اوپر حملہ کرو. تو عمرو بن سعید اس وقت گورنر تھا حضرت یعنی اس کی طرف سے یزید کی طرف سے اور مدینہ منورہ پر مقرر تھا. تو یہ مدینہ منورہ سے فوجیں جمع کر کے لشکر جمع کر کے بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف. اب مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے اندر دو خرابیاں تھیں زبردست. ایک تو یہ کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر خلیفہ تھے، خلیفہ کے خلاف چڑھائی کرنا، خروج کرنا، یہ بتا کے خود ایک ناجائز کام تھا. اور دوسری طرف یہ کہ مکہ مکرمہ حرم ہے اور اس میں کافروں سے بھی لڑائی جائز نہیں ہے جب تک کہ کافر لوگ خود قتال نہ کریں. تو جائے کہ مسلمان کے اوپر حملہ کیا جائے مکہ مکرمہ میں. تو اس واسطے جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور جن کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، انہوں نے عمرو بن سعید کو سمجھانے کی کوشش کی. انہیں میں سے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اس موقع پر عمرو بن سعید کو متنبہ کرنے کے لیے حضرت ابو شریح نے یہ فرمایا. یہ مطلب ہے اس کا کہ ابو شریح نے کہا عمرو بن سعید سے جب کہ وہ بھیج رہا تھا لشکر، بعوث باغ کی جمع ہے، باغ کے معنی کوئی بھی وقت جو بھیجا جائے، مراد یہاں پر لشکر ہے جو بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف یہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف. اس موقع پر حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعید سے کہا، کیا کہا کہ ایذن لی ایھا الامین وحدث کا قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو وہ بات سناؤں جو جس کو کہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے الغدا یوم الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن. وہ آپ پر جس موقع پر آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا اس سے اگلے دن آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا مسلمانوں سے، وہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سناؤں. یہاں یہ بات ذرا غور سے دیکھنے کی ہے کہ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور دوسری طرف مخاطب کون ہے؟ عمرو بن سعید. عمرو بن سعید جو ہے وہ یزید کا گورنر تھا اور اس کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کا لقب مشہور تھا لطیم الشیطان. لطیم الشیطان یعنی شیطان نے جس کے منہ پر تماچا مارا، یہ لقب لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا. تو شہرت بھی اچھی نہیں تھی اور عمل بھی بہت ہی سنگین قسم کا کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیج رہا تھا. لیکن انہوں نے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو متنبہ کرنا چاہا تو دیکھو کیسے الفاظ استعمال کیے. ایذن لی ایھا الامین، پہلے تو اس کو امیر کہہ کر خطاب کیا اور پھر جو بات فرمانا چاہتے تھے اس کو اس شائستگی سے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو وہ بات سناؤں. تو یہ نہیں کہ ایک کتے کے بچے کو کیا کر رہا ہے، یہ لشکر بھیج رہا ہے. اگر کوئی آدمی محض جوش اور محض غصے کی حالت میں بات کرے تو اس طرح خطاب کرتے. لیکن حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود کہ جانتے تھے کہ یہ آدمی غلط ہے اور غلط کام کر رہا ہے، لیکن کیونکہ دعوت کا اصول یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو اس قرآن کریم کے اس حکم کو کے پیش نظر یہ ان الفاظ سے خطاب کیا ہے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ.
دعوت جو ہے دین کی دعوت، اس کا اصول قرآن نے بیان کر دیا واضح طور پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مجادلے کی بھی نوبت آ جائے تو مجادلہ بھی باللتی ہی احسن ہونا چاہیے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے کہ یہ لشکر جا رہا ہے، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے گا، بیت اللہ کی بے حرمتی ہوگی اور ایک ذیل القدر صحابی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کیا کچھ دل پر گزر رہی ہوگی۔ لیکن جب اس کام سے روکنے کا وقت آیا تو شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کی ابو سلیم کے ساتھ۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں، اور فرعون کے بارے میں خود قرآن نے کہا تھا انہ طغی، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے اپنی پرسپیکٹو۔ لیکن وہاں پر بھی ہدایت کیا دی؟ قولا لہ قولا لینا، نرم بات ہے۔ تو میرے والد ماجد نے فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا، اس سے بڑا گمراہ ہو کون؟ تو تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، تمہارا مخاطب جو ہے وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں پر قرآن نے حکم یہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرو، تو خواہ کتنا بڑا گمراہ تمہارے سامنے ہو، اس سے بھی بات کیسے کرنی چاہیے؟ نرم۔ لعلہ یتذکر وہ یخشی، قرآن کریم میں فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کو ہدایت مقدر میں اس کے نہیں ہے، لیکن داعی کے لیے یہ فرمایا کہ یہ احتمال دل میں رکھو کہ شاید میری بات سن لے، شاید اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے۔ تو داعی کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو بالکل میں اس سے مایوس ہوں اور یہ بات سننے والا نہیں ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر جو چاہو چیز چلاؤ، بلکہ اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لعلہ یتذکر اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کیسی کرے؟ نرم۔ کہ آج ہماری جو کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبرانہ دعوت کے حصول کو ہم نے ترک کر دیا۔ دعوت جو دین کی دعوت تھی اس کو اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا، غصہ آ رہا ہے کسی کے اوپر تو اب اس کے لیے جو چاہے منہ میں آیا وہ الفاظ استعمال کر دیے۔ لیکن اگر واقعی اللہ کے رضا کے خاطر کوئی کام مقصود ہے، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو پھر اس کا انداز جو ہوتا ہے جو حضرت ابو شریح حضوی رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ ایذن لی ایھا الامیر، کیسے یعنی مؤثر الفاظ میں استعمال فرمائے کہ امیر مجھے اجازت دیجیے کہ احدث کا قول ہے، میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں جس کو لے کر کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے اگلے دن۔ تو فرمایا سمعت اذنایا ووعاہ قلبی وابصرت عینایا حین تکلم، وہ بات میرے کانوں نے سنی، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا، اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا جس وقت میں کہ آپ وہ بات کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ اس بات کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے یہ بات فرمائی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر وہ بات بتائی کہ حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ثنا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرمها الناس، مکے کو حرمت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ،
لوگوں نے نہیں دی حرمت کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حرمت دے دی ہو. یہ حرمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دم. تو حلال نہیں ہے کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ اس مکہ مکرمہ میں کوئی خون بہائے. ولا يعبد بها شجرة، اور نہ یہ حلال ہے کہ اس مکہ مکرمہ میں کوئی درخت کاٹے. جو خضر درخت ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات تک کو امن دیا ہے اس حرم کے علاقے میں کہ نباتات کو بھی کاٹنا جائز نہیں کہ جائے کہ کسی انسان کا خون بہایا جائے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا، اگر کوئی شخص رخصت حاصل کرنا چاہے اس بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قتال کیا تھا، یعنی کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ پر چڑھائی کی تھی، تو فقولوا، تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی. وانما اذن لی فی ساقیہا ساعۃ من نہار، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی جو اجازت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مکہ مکرمہ میں وہ دن کی ایک ساعت میں دی، مستقل طور پر نہیں دی، بلکہ دن کی ایک مخصوص ساعت میں جس پر حملہ کیا گیا تھا اس میں اجازت دی تھی کہ بھائی اگر خون بہانا پڑے تو تمہارے لیے اجازت ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر وہاں آپ کو اس اجازت پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی کسی کو مارنا نہیں پڑا، سب نے ہتھیار ڈال دی. صرف وہ حصہ کہ جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے اس حصے میں چند واقعات پیش آئے جس میں لڑائی ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے داخل ہوئے تھے اس طرف سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور کسی کو خون بہانا نہیں پڑا. تو اجازت دی تھی، اجازت کی موقت تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی، اور اس اجازت پر بھی عمل نہیں ہوا. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، پھر اب مکہ مکرمہ کی حرمت واپس آ گئی ہے اسی طرح جیسے کہ اس کی حرمت تھی کل، یعنی کل جبکہ قتال کی اجازت نہیں تھی، قتال کی رخصت نہیں دی گئی تھی، اس وقت جیسے حرمت اس کی برقرار تھی، اسی طرح اب فتح مکہ کے بعد اس کی حرمت دوبارہ واپس آ گئی ہے. اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں قتال کرے یا اس میں کسی کا خون بہائے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ جبل جب شاہد القائد، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مکہ مکرمہ کی حرمت کے بارے میں، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ بات پہنچا دیں ان لوگوں کو جو اس وقت موجود نہیں ہیں. یہ ارشاد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح مکہ کے اگلے دن، وہ میں امیر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. لہٰذا آپ جو یہ دستخط بھیج رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی کیا ہے خلاف ورزی. فقیل لی ابی شریح، جب حضرت ابو شریح نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے عمرو بن سعید سے یہ کہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ ما قال عمرو، کہ عمرو بن سعید نے یہ بات آپ کی سن کر کیا کہا؟ تو قال، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انا اعلم منک یا ابا شریح. انہوں نے تو بڑی تہذیب اور متانت سے دعوت دی تھی. حضرت ابو شریح نے عمرو بن سعید نے جواب میں اکھڑ قسم کا جواب دیا کہ انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح مجھے تمہیں سے زیادہ پتہ ہے اس بات کا جو تم بتا رہے ہو. لا تعید عافیا ولا فاغم بدم، دوسری روایت میں آتا ہے ان الحرم لا یعید عافیا ولا فاغم بدم ولا فاغم بخربہ. مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ حرم میں قتال کرنا جائز نہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ حرم
پناہ نہیں دیتا کسی نافرمان کو اور نہ کسی ایسی شخص کو جو کسی کا خون کر کے بھاگا ہو، ولا خارم بخریبہ، اور نہ ایسے شخص کو پناہ دیتا ہے حرم جو کوئی تخریبی کارروائی کر کے بھاگا ہو۔ خریبہ کے معنی ہوتے ہیں ویران کرنا، اس چیز کو تخریبی کارروائی کر کے اگر کوئی شخص بھاگا ہو، بھاگ کر جا کر حرم میں پناہ لے لے تو حرم اس کو پناہ نہیں دیتا، یعنی اس صورت میں اس کو مارنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس نے صغرا کبرا یوں بنایا عمرو بن سعید نے اپنی اس عمل کی تائید میں کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ باغی ہیں اور فار بدم ہے یا فار بخریبہ یا عاصی ہے معاذ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے وہاں پر اپنی خلافت قائم کی ہے، یہ تو وہ صغرا۔ اور کبرا یہ کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے حرم میں پناہ لے لے، حرم اس کو پناہ نہیں دیتا بلکہ اس کا خون پھر بھی حلال ہوتا ہے اور حرم میں جا کر آدمی اس کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ صغرا کبرا بنا کر اس نے نتیجہ نکالا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، عبداللہ بن زبیر کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے مکہ مکرمہ۔ حالانکہ صغرا بھی غلط اور کبرا بھی غلط۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ معصیت کے مرتکب ہیں، یہ بھی غلط۔ اول تو یہ غلط، اس لیے غلط کہ یزید کی جو حکومت تھی وہ شرعاً اس وقت معتبر ہوتی جبکہ تمام اہل حل و عقد اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی شخص کو جو امیر بنایا جاتا ہے یا خلیفہ بنایا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اہل الحل والعقد، یعنی ملک کے وہ لوگ جن کی رائے پر لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پر بہتوں نے بے شک بیعت کی تھی، لیکن اہل الحل والعقد میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر اس میں داخل تھے، عبداللہ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں داخل تھے، حضرت حسن اس میں داخل تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شروع میں انہوں نے بھی بیعت نہیں فرمائی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس تھے۔ تو اس زمانے سے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو اس کے ہاتھ پر ابھی تک بیعت نہیں تھی، لہٰذا خلافت اس کی مستقل نہیں تھی۔ اور دوسری طرف لوگوں کو اس کی خلافت پر اعتراضات بھی تھے کہ وہ اہلیت نہیں رکھتا خلیفہ بننے کی، تو اس وجہ سے اس کی خلافت ابھی تک مستقل نہیں ہوئی تھی۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں جو خلافت قائم کی تو وہاں کے سارے علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے اور ابھی تک اس کی خلافت مستقل بھی نہیں ہوئی، اس واسطے اس کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے، اور اس کے غرض سے انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت قائم کی۔ ان کو یہ کہنا کہ وہ عاصی تھے یا نافرمان تھے یہ غلط بات ہے، تو صغرا تو یہ غلط ہے۔ اور کبرا جو کہا کہ جو شخص عاصی ہو یا خال بدم ہو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حرم میں بھی، یہ کبرا بھی غلط، یعنی حنفیہ کا مطلب اس کو نہیں مانتے، اور یہی اختلافی مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی رضی اللہ عنہ۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے بھاگ کر حرم میں پناہ لے لے تو وہ وہی بات کہتے ہیں امام شافعی جو عمرو بن سعید کا ہے
کہ اس کو پناہ نہیں دے گا حرم، یعنی امیر المومنین کو یہاں حاصل ہے کہ وہ ایسے شخص کو بنی حرم میں قتل کرے۔ وہ کسی کی جان لے کر بھاگا ہے، قصاص اس کے ذمہ واجب ہے، اور جا کر حرم میں پناہ لے گی، تو اس صورت میں حرم اس کو پناہ نہیں دے گا، یعنی اس کے لیے امیر کے لیے جائز ہے تو اس کو وہیں پر قتل کر کے قصاص۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں قتل نہیں کیا جاتا، من دخلہ کان آمنا، یہ بالکل عام ہے یہ بات، قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا من دخلہ کان آمنا، لہذا اگر وہ قاتل بھی جا کر پناہ لے لے گا تو اس کو وہاں پر قتل نہیں کیا جاتا۔ البتہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ حرم سے نکلنے پر مجبور ہو، مثلا کھانا پینا اس کا بند کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں تو وہ مجبور ہوگا حرم سے نکلنے، جب حرم سے نکل آئے تو پھر قتل کرے، وہاں سمجھ گئے۔ اور یہ جو عمرو بن سعید نے کہا، امام شافعی اسی سے انتظار کرتے ہیں، عمرو بن سعید نے جو کہا کہ حرم علیہ جو عافیت، تو یہ کوئی نہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، بلکہ عمرو بن سعید کا قول ہے جو گورنر تھا یزید کا، اور جس کی کوئی شہرت بھی اچھی نہیں تھی، اس کے قول سے استدلال نہیں ہوتی۔ اس بات سے حنفیہ کہتے ہیں کہ قصاص وہیں پر لیا جائے گا، وہیں پر اس کو قتل کیا جائے گا، وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ باہر نکال کر قتل کیا جائے گا۔ ارے سمجھ جاؤ نا، لہٰذا یہ جو اصول اس نے بیان کیا حرم العلیہ جو آتی ہے، یہ اصول بھی، یہ کبرا بھی غلط ہے حنفیہ کے ماخذ کے مطابق، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو وہاں پر قتل کیا جائے۔ ارے سمجھ جاؤ، چلیے ایک سوال ہے، یہاں پر محسن عمرو بن سعید کے بارے میں جی محسن عمرو لکھا ہے کہ لیس بصحابین ولا من التابعین، تو ایک طرف وہ صحابی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ اس کی تابعیت سے انکار کر رہا ہے۔ یہ جو بات اس معنی میں صحیح ہے کہ وہ لغوی اعتبار سے وہ تابعی ہے، اگر تابعی کی یہ تعریف کی جائے کہ جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو کبھی بھی، تو اس لحاظ سے وہ تابعی ہے، اس کی تعبیت کی نفی نہیں کی جاتی۔ لیکن جس معنی میں انہوں نے تابعیت کا انکار کیا ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے صحابی سے اس کے عقیدت اور اس کے علم کی وجہ سے اس کی تلمذ حاصل کیا ہو، اس کی شاگردی کی ہو، اس سے علم حاصل کیا ہو، اس معنی میں لے گا کہ تب تعبیر کہا جائے گا جب کسی صحابی سے باقاعدہ تلمذ حاصل کر کے اس سے کوئی علم حاصل کیا ہو، اور اس نے ایسا نہیں کیا، اس بات سے اس کو تعبیر ہونے کی نفی کی ہے۔ ورنہ لغوی اعتبار سے تعبیر کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ اس صحابی سے ملاقات ہوئی ہوتی، تو اس لحاظ سے وہ تعبیر ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا الا يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت مرتين یا دن پہلے گزر گئی ہے۔ آخر میں میرے سے ایک جملہ ہے کہ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان ذالک، یعنی جو آپ نے یہ بات فرمائی ہے نا کہ بلغ شاہد الغائب، تو یہ بات واقع ہوئی، یعنی جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ بات دوسروں کو پہنچائی، اور بعض لوگوں نے صرف یہ کیا کان ذالک سے مراد ان کی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے،
تو یہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کسی وقت مسلمان اس حکم کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھیں گے. تو کہتے ہیں کان یہ ہوا کے بعد یعنی لوگوں نے ایک دوسرے کی جانوں پر حملے کیے. جی باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو فلیلج النار، تو وہ داخل ہو جائے جہنم. یہ اس مفہوم کی متعدد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرنے کی پر وعید شدید بیان فرمائی گئی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ حدیث بیان کرنے سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی منسوخ ہو جائے جو واقعی کے مطابق نہ ہو. اب اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ کہ بعض جاہل قسم کے واعظوں یہ کہا کہ کسی عبادت پر لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے اور کسی عبادت کی ترغیب دینے کے لیے اگر کوئی حدیث کھلی جائے تو جائے، اور گھڑی بھی لوگوں نے اپنی طرف سے جو فلاں عبادت کا یہ ثواب ہے، فلاں عبادت کا یہ ثواب ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے مختلف حدیثیں کر دی. ایک شخص تھا کہ جو ایسے ہی حرکت کرتا تھا تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی خدا کے بندے تم اللہ سے ڈرتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جواب میں اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا من کذب علیہ، یوں نہیں فرمایا من کذب علی، یعنی جو میرے خلاف جھوٹ بولے. اللہ جو آتا ہے خلاف کا معنی آتا ہے، تو میرے خلاف جھوٹ بولے تو وہ ہے اس کی وعید یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور میں جو جھوٹ بولتا ہوں حضور کے خلاف سے حضور کے حق میں بولتا ہوں، یعنی حضور نے جن کاموں کی تاکید فرمائی ہے ان کی فضیلت بیان کرتا ہوں، تو یہ تو ان کے حق میں ہے، ان کے خلاف ہے. ایسا شیطان کا دھوکہ انہوں نے اس ایسے آدمی کو لگا. یہ بالکل ہی فضول اور غلط بات ہے. علیہ ابھی کا یہ فرق کوئی ملحوظ نہیں ہے. یہاں پر فضائل میں بھی حدیثیں کرنا جو ہے اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ کسی اور معاملے میں نہیں کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ فضائل میں بھی حدیث گھڑنا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ فضائل کے اندر حدیث ضعیف کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. یہ قاعدہ بھی اتنا مطلق نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا، اتنا عام کہ ہر فضائل میں ہر قسم کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل میں کسی حدیث کو قبول کرنے کے معنی یہ ہے اول تو کہ وہ حدیث شدید الضعف بہت زیادہ شدید ضعیف نہ ہو تو اس وقت میں قبول کر لیتے. دوسرے قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی نیا حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا. جو حکم شرعی پہلے سے ہے اس کی فضیلت کو بس زیادہ اس سے معلوم ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی نیا حکم شرعی یہاں تک کہ مستحب کا حکم شرعی بھی ثابت ہو. ارے سمجھو. اور تیسری بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض حضرات نے اس حدیث کے پیش نظر یہ کہا کہ روایت بالمعنی کرنا جائز ہے،
کیونکہ روایت بالمعنی جب کرے گا تو بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ رہا ہے لیکن اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، تو یہ اس وعید میں داخل ہے۔ بعض جو متشدد قسم کے حضرات سے شروع میں ان کا ایک قول یہ تھا، لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ روایت بالمعنی کے اوپر یہ وعید ثابت نہیں آتی، کیونکہ اس میں من کذب علیہ متعمدن ثابت نہیں آتا، جان بوجھ کر آدمی جھوٹ بول رہا۔ بات وہی ہے، کتنی الفاظ مختلف ہیں۔ اور روایت بالمعنی کے جواب پر ان حضرات نے استدلال کیا قرآن کریم کی ان آیات سے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون سے یا جادوگروں سے منقول ہے، تو کہیں اس مکالمے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کہیں دوسرا لفظ استعمال کروایا، بات ایک ہی ہے لیکن اسالیب مختلف ہے۔ تو اگر روایت بالمعنی جائز نہ ہوتی تو قرآن کریم میں یہ اسالیب مختلف نہ ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز۔ چلیے سوال ہے جی فرمائیے۔ درس ترمذی کے اندر استنجا کے باب میں جمع بین الماء والحجر کے ضمن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل ظاہر نے بھی اعتراض کیا ہے کہ جو اس کی افضلیت پہ احادیث ہے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے۔ وہاں پر ان کی طرف سے جو جواب ہماری طرف سے دیا گیا ہے کہ ان کے مجموعے سے مل کر ہم افضلیت سے بات کو ثابت کرتے ہیں، تو یہاں پر تو یہ فرمایا کہ ضعیف حدیث سے کسی بھی قسم کا حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پر افضلیت کو ثابت کیا ہوا ہے۔ جواب یہ ہے اس کا کہ وہ مجموعے سے کیا ہے، بہت سی ضعیف حدیثیں اگر مل جائیں تو جو قبضی بابوہا باب ہے، وہاں اس وجہ سے نہیں کہ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے، بلکہ ایک ہی حدیث وہ اگر مختلف طرق سے بنتی ہے ہیں سارے ضعیف تو، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن لغیری بن جاتی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے کہ اس کو حسن لغیری اس کے نسل میں اس سے استدلال کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو تعدد طرق ہوتا ہے، بعض اوقات تعدد شواہد ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تعدد شواہد کے معنی یہ کہ طرق تو چاہے زیادہ نہیں ہے لیکن ایک ہی مفہوم متعدد احادیث میں مروی ہے سب کا، تو وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہے اور ان کا درجہ بھی تقریباً حسن لغیری جیسا ہو جاتا ہے، اس سے استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو وہاں جو استدلال ہو رہا ہے وہ درحقیقت حدیث ضعیف سے نہیں بلکہ مجموعہ جو حسن لغیری بن گیا خود سے استدلال۔ تو میں جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن كامل بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله تعالى عنهم قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال ابا اني لم افارق ولكن سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے، یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر سے کہا اپنے والد سے کہ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان وفلان، میں آپ کو نہیں سنتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہوں جیسے کہ فلاں فلاں حضرات روایت کرتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام تھے، ابو ہریرہ مسلم بہت کثرت سے روایت کرتے تھے، تو آپ کو میں نہیں سنتا کہ آپ اس طرح حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں زبیر نے فرمایا کہ امان انی لم افارق، ذرا سنو، امان کے معنی سنو، انی لم افارق، میں حضور سے جدا نہیں رہا، یعنی میرے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے صحبت نہیں اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا میں آپ کے ساتھ نہیں رہا، جدا رہا، ایسا نہیں۔ ولیکن میں تو یقول، لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو چونکہ آپ نے وعید بیان فرمائی ہے جھوٹ بولنے والے جو جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کرے اس کے لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے، اس لیے میں کم روایت کرتا ہوں۔ جی معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد اللطيف قال انس رضي الله تعالى عنه انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار۔ وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة وابن الاقوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔
یہ حدیث جو ہے ثلاثی ہے. اول الثلاثیات لکھا ہے ناصر پر، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 باتیں ہیں. اور بخاری میں بھی بہت سی ثلاثیات آئی، ان میں یہ پہلی ہے. اور اکثر ثلاثیات مکی ابن ابراہیم سے بنتی ہے، اور مکی ابن ابراہیم شاگرد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. چلیے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن دعاني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. یہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں 3 جملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے روایت کیے ہیں. ایک یہ کہ تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی. آپ نے یہ ہدایت کی کہ میرا نام، اگر میرے نام پر اگر کوئی اپنا نام رکھنا چاہو تو رکھ لو، یعنی محمد اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھنے کی اجازت ہے. اپنے بچے کا نام رکھنا چاہے کوئی تب تو جائز ہے. لیکن ولا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت مت رکھ. کنیت کیا تھی آپ نے؟ ابوالقاسم. تو محمد نام رکھنا تو جائز ہے، لیکن ابوالقاسم کنیت رکھنے کو آپ نے منع کر. اس کی وجہ یہ تھی کہ ابوالقاسم کے لفظ سے خطاب کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم کو. جو مسلمان تھے وہ تو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، سمجھے نا. اور جو غیر مسلم تھے وہ یا ابوالقاسم کہہ کر یا محمد کہہ کر کوئی پکارتا تھا. کیونکہ یہ اہل عرب کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ کسی کو اگر آواز دینی ہو یا اس سے خطاب کرنا ہو تو نام لے کر خطاب کرنے کو معیوب سمجھتے تھے، کنیت سے خطاب کرنے کو ادب سمجھتے تھے. تو جو غیر مسلم بھی تھے وہ یا محمد کہہ کر نہیں خطاب کرتے تھے بلکہ یا ابوالقاسم کہہ کر خطاب کرتے تھے. ارے سمجھے نا. تو کیونکہ یا محمد کہہ کر خطاب کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس واسطے اگر کسی بچے کا نام محمد رکھ دیا اور کوئی اس کو پکارے یا محمد کہہ کر تو اس میں التباس کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے کو خطاب نہیں کرتا تھا سوائے بریلوی ہو. سمجھے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز کا فرمایا تھا کہ مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اور جو غیر مسلم ہے یا قاسم کہہ کر خطاب کرتا. تو اس میں اگر کوئی محمد کہہ کر نام رکھ دیتا یا محمد کہہ کر خطاب کرتا کوئی التباس لازم نہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں. لیکن اگر یا ابوالقاسم نام رکھتے کسی کا یا کنیت رکھتے اور پھر اس کو پکارے یا ابوالقاسم کہہ کر تو اس میں التباس کا اندیشہ تھا. التباس پیش بھی آیا ایک موقع پر. آپ آگے پڑھیں گے کہ کسی نے پکارا اپنے بیٹے کو یاد القاسم یا کسی کو پکارا یاد القاسم کہہ کر حضور سمجھے کہ مجھے پکارا تو اس سے التباس تھا. اس واسطے آپ نے کنیت سے منع فرمایا. سمجھو نا. پھر علماء کرام نے فرمایا کہ کیونکہ علت التباس تھی اور یہ التباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران پیش آ سکتا تھا، بعد میں اس التباس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. لہٰذا اب اگر کوئی شخص ابوالقاسم نام رکھے یا کنیت رکھے تو اس میں کوئی نہیں. یہ تو پہلے جملے کی تصریح ہوئی. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جو شخص مجھے دیکھے گا خواب میں تو مجھے ہی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری صورت میں تمثل نہیں کرتا. اس جملے کی تشریح علماء کرام نے مختلف طریقے سے کی ہے. ایک بڑی جماعت علماء کرام کی یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے آپ کے اس حلیہ معروفہ کے ساتھ جو کتابوں میں مذکور ہے،
تو اس کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سمجھے نا؟ یعنی یہ جو جملہ ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، یہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حلیہ کے مطابق دیکھے جو آپ کا معروف حلیہ تھا. اگر کسی اور حلیے میں دیکھے گا جو حلیہ شریفہ کے مطابق نہیں تو پھر اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا. ارے سمجھ آؤ، یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ من رآنی یعنی من رآنی کی حلیتی المعروفہ فقد رآنی، اور ابتدا کرتے ہیں مجھ سے کہ فرنا شیطان رائے تمثل کی صورت ہی آپ نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، زیادہ جو سب میری صورت کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے. تو اس میں بات اس صورت کی ہو رہی ہے جبکہ آپ کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تو پھر یہ ارے سمجھ گیا. اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کسی صورت میں بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دیکھنے والے کے قلب پر غالب گمان یہ قائم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں، تو اس پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا قول یہ ہے، وہ دراصل پہلے قول ہی کی ایک یعنی تتمہ ہے کہ یہ حکم صحابہ کرام کے عہد کے ساتھ خاص تھا، بعد کے لیے نہیں. کیونکہ جب ہم نے یہ قید لگا دی کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جب سے آپ کو کوئی شخص آپ کے حقیقی حلیے کے مطابق دیکھے، تو آپ کے حقیقی حلیے کو پہچاننے والے اور صحابہ کرام کے بعد کوئی نہیں. صحابہ کرام ہی تھے جن نے آپ کی زیارت کی اور وہی پہچان سکتے تھے کہ آپ کا حلیہ مبارکہ ہے یا نہیں. اب کسی شخص کے بعد کوئی ایسا راستہ نہیں ہے تو وہ پہچانے کی واقعی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصل صورت کے مطابق دیکھ رہا ہوں گے. اس لیے یہ حکم خاص ہے کس کے ساتھ؟ صحابہ کرام کے ساتھ. بعد میں اگر کوئی کو زیارت کرتا ہے تو وہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضور کی زیارت صلی اللہ علیہ وسلم. تینوں قول ہیں یہ اس حدیث کی تفسیر، لیکن تینوں قول ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات فرماتے ہوئے کسی نے دیکھا تو وہ شرعاً حجت، سمجھے نا، وہ شرعاً حجت ہے، اور اس کو شرعی حجت بنانے سے زبردست کتنے گمراہیاں بنا. سمجھے بھائی؟ شرعی حجت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات بیداری کی حالت میں بقری کے متوالد ہم تک پہنچے ہیں وہ ہیں حجت. خواب میں کسی نے کچھ دیکھ لیا تو وہ حجت نہیں، چاہے آپ کے حلیہ مبارکہ کی اصل صورت میں دیکھا ہو تب بھی، کیونکہ خواب حجت نہیں ہے. اور نہ خواب حجت ہے نہ کشف حجت. خواب ہوتا ہے سونے کے حالت میں اور کشف ہوتا ہے بیداری میں. بیداری میں بھی بعض لوگوں کو زیارت ہو جاتی ہے نبی اور ہوئی ہے بہت سے حضرات، لیکن وہ بھی کوئی حجت نہیں. سمجھے بھائیو؟ اور یہ بہت بڑا اہم اصول ہے جو انسان کو بہت سی گمراہیوں سے بچاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس راستے سے گمراہی میں پڑ گئے. سمجھ گیا بھائی؟ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک قاضی تھے، وہ کوئی مقدمہ سن رہے تھے
اور دلائل شریعہ کے نتیجے میں وہ ایک فیصلے پر پہنچے کہ یہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے. ابھی وہ فیصلہ سنایا نہیں تھا کہ رات کو سو گئے، اگلے دن سنانا تھا، تو رات میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیارت ہوئی اور آپ نے گویا ایسا فرمایا کہ تم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہو وہ صحیح فیصلہ ہی ہے. جب بیدار ہوئے تو جو فیصلہ جس کے بارے میں دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے، تو دلائل شریعہ کے روح سے کسی ضرورت ہی بس سخت پریشانی کیا کروں. تو وقت خلیفہ کے پاس جا کر کہا کہ میں مشکل کروں. دلائل شریعہ کے تقاضے یہ ہیں کہ میں فیصلہ کیوں کروں، اور خاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی کہ ایسا کروں. تو خلیفہ نے سارے علماء کو جمع کر. تو اب لوگ دوسرے علماء جو کچے پکے تھے وہ بھی ذرا پریشان ہوئے کہ کیا جواب دیں. لیکن حضرت شیخ غالباً شیخ عزالدین السلام رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب دلائل شریعہ کے روح سے جو فیصلہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اسی پر فیصلہ کیجیے، اور عذاب ثواب میری گردن پر. جب انہوں نے اس قوت سے کہا اور پھر فرمایا کہ ہم مکلف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سادات کے جو بیداری کی حالت میں غابرن عن قابل بطریق متوارث ہم تک پہنچے. آپ کا کیا بھروسہ ہے؟ آپ نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، کیا دیکھا کیا یاد رہا کیا یاد نہیں رہا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. شریعت نے آپ کو حجت قرار نہیں دیا، لہٰذا آپ اپنے اطمینان سے اس کو لاگو کرتے. ہمارے سارے بزرگ جیسے علماء دیوبند اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سب کا طریقہ یہ. حضرت محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہے؟ بڑے خود صاحب تک بزرگ تھے اور دارالعلوم کے صدر مدرس تھے، اول صدر مدرس تھے، اور خود صاحب تک تھے. ایک طالب علم کا امتحان لیا، وہ چاہ رہا تھا میں سرجانی میں داخلہ لوں. اب وہ سرجانی میں لائق تھا نہیں، تو اس کو حضرت نے انکار کر دیا، وہ سرجانی میں تمہارا داخلہ نہیں ہوتا. کافی آخر میں کر دیا. 2 دن کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے رات ہاتھ میں زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ سرجانی کرو. تو اس لیے مجھے آپ داخلہ دیجیے. اور نازلہ میں نے فرمایا کہ میں تم سے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیسے جانے پڑھو، جب مجھ سے فرمائیں گے کہ سرجانی میں داخلہ دے دو تو پھر دیکھ لیں گے. تو یہ بڑے دھوکے رکھتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس خواب کو حجت حقیقہ بنا کر پیش کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. خوب یاد رکھو کہ خواب کوئی حجت نہیں، سچ کوئی حجت نہیں. حجت وہ ہے دلائل شریعہ جو ہمیں بیداری لگا. جب حضرت حکیم علومت بڑا خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی سفادہ خواب بیان کرتا تھا تو شعر پڑھتے تھے کہ نشبم نشب پرستم شادی سے خواب گویا، ہم آفتاب ہستم ہم آفتاب گویا. میں جو ہوں خواب کا قائل ہوں بھائی کہ خواب کی باتیں کروں. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو حجت نہیں بنایا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. بعض لوگ اس سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھے گا تو مجھے بھی دیکھے گا، تو جو بات آپ فرما رہے ہیں
وہ بھی حجت ہونی چاہیے. لیکن خود سمجھو وہ حجت. آپ نے یہی فرمایا کہ جو میں اس وقت میں کہوں اس کی تعمیل کرو. پتہ نہیں کتنی صورتیں ہوتی ہیں. بے شک حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, لیکن کیا بات آپ نے فرمائی وہ صحیح یاد رہی یا نہ رہی. قوت متخیلہ کا تصرف کسی بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتا. تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کسی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شراب پیو. بزرگ کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا کہ خدا کے بندے, حضور نے فرمایا ہوگا نہ پیو, تیرے دل نے قوت متخیلہ اس کو بنا کے پیو کر. تو اس لیے کوئی حجت نہیں ہے آپ کے پاس. ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جو دلائل شریعہ کے خلاف نہ ہو اور وہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو اس پر احتیاطاً عمل کر لینا چاہیے. اس میں مجھے ہے کہ برکت ہوگی, لیکن حجت نہ آنے کو حجت کرا. سمجھ گیا بھائی. وہ من کر بارے میں کشف و خواب یا کسی دوسرے کے بارے میں حجت کرنی ہے, لیکن شرعی معاملے میں جائز ہوتی ہے, اس کی تکلیف ہو جاتی ہے اس سے. جی میں نے بتایا اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس سے درجے میں تکلیف ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ کرے تو کوئی نقصان کو نہیں پہنچ جاتے. اگر جلد کے ساتھ ہو تو بات لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے. اگر جلد سے